دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے اصناف نظم کی حیت کے لحاظ سے اگلی قسم نظم معرہ کے بارے میں۔ سب سے پہلے مفہوم اور مختصر تعارف۔ معرہ یا معرہ کے لغوی معنی برہنہ یا خالی کے ہیں، مگر شاعری کی اصطلاح میں ایسی نظم کو نظم معرہ کہتے ہیں جس کے تمام مصروں کے ارکان تو یکساں ہوں مگر ان میں قافیے کا ہونا ضروری نہیں۔ انگریزی میں نظم معرہ کو بلینک ورس کہا جاتا ہے، یعنی ایسی نظم جس میں قافیے کی پابندی نہیں ہوتی۔ دراصل قدیم شعراء کے ہاں قافیے کی شرط ضروری تھی، لیکن جدید شعراء میں کچھ ایک نے قافیے کی پابندی کو تخیل کی بلندی کی راہ میں رکاوٹ سمجھ کر اسے غیر ضروری قرار دیا، جن میں مولانا حالی جیسے بلند مرتبہ شاعر بھی شامل ہیں۔ پھر بھی مولانا حالی کی تمام شاعری پابند شاعری ہے اور انہوں نے ہمیشہ قافیے اور ردیف کا لحاظ رکھا ہے، مگر ان کا خیال ہے کہ اگرچہ قافیہ بھی شعر کے وزن کی طرح اس کا حسن بڑھا دیتا ہے، مگر قافیے کی قید ادائے مطلب میں خلل ڈالتی ہے، اس لیے قافیے کے بغیر بھی شعر کہا جا سکتا ہے۔ اسی احساس کے تحت اردو کے کچھ شعراء کے ہاں قافیے سے چھٹکارا پانے کا رجحان پیدا ہوا اور اسی طرح اردو میں نظم معرہ کہی جانے لگی۔ اردو میں نظم معرہ کا ابتدائی تجربہ مولانا عبدالحلیم شرر اور اسماعیل میرٹھی نے کیا۔ بعد میں جدید شعراء نے بھی اس طرف توجہ دی، جن میں نون میم راشد، تصدق حسین خالد وغیرہ کے نام اہم ہیں۔ اسماعیل میرٹھی کی نظم چڑیا کا بچہ کے 3 شعر جو معرہ نظم کی حیت میں ہیں۔ 2-3 چھوٹے بچے چڑیا کے گھونسلے میں چپ چاپ لگ رہے ہیں سینے سے اپنی ماں کے، چڑیا نے ممتا سے پھیلا کے دونوں بازو اپنے پروں کے اندر بچوں کو ڈھک لیا ہے۔ اس طرح روزمرہ کرتی ہے ماں حفاظت، سردی سے اور ہوا سے رکھتی ہے گرم ان کو۔ 8ویں تا 12ویں جماعت کے طلباء کو اگر امتحان میں نظم معرہ کی تعریف لکھنے کو کہا جائے تو طلباء اس تعریف کو لکھیں گے۔ نظم معرہ کی تعریف۔ معرہ نظم اس نظم کو کہتے ہیں جس کے تمام مصرے وزن کے لحاظ سے برابر ہوتے ہیں، بحر کے تمام ارکان کی پابندی کی جائے مگر اس میں قافیے کا استعمال نہ کیا جائے۔ شکریہ ناظرین، اگر آپ کو اردو نثری یا شعری قواعد میں کسی بھی قسم کی کوئی ڈیفیکلٹی ہو تو آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، انشاءاللہ میں اس ٹاپک پر بھی ویڈیو ضرور بناؤں گا۔ پھر ملیں گے اردو قواعد کے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔